السلام علیکم، ویلکم بیک، اس آفتاب احمد۔ اچھا اسٹوڈنٹس، تو ہم نے اس سے پہلے جو ہے نا یونٹ 1 کی پڑھائی کی، اس میں کمپوننٹس کی کیا تھے، ان کا جو فلاسفی میں کیا رول تھے، سب کچھ پڑھ لیا ہے۔ ان میں ہم نے ایک سیکنڈ لیکچر میں یہ بھی ایکسپلین کیا ہوا تھا نا کہ تھیوری اور پریکٹس کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے۔ وہ ہم نے کیا تھا کہ تھیوری وداؤٹ پریکٹس از ایمٹی اینڈ پریکٹس وداؤٹ تھیوری از بلائنڈ۔ جو ہے نا وہ پریکٹس اگر نہ ہو تو وہ ہم بلائنڈ پر ویسے ایکسپریمنٹ کر رہے، اور اگر تھیوری نہ ہو تو ہم ویسے ہی پریکٹس کریں گے۔ تو یہ ابھی اس کی ریلیشن شپ میں ابھی ہم ادھر پڑھیں گے۔ ہم نے پچھلے چیپٹر میں کمپوننٹس، کریکٹرسٹک، پرپس آف نرسنگ تھیوری، یہ سب کچھ پڑھ لیے۔ تو آج ہم یونٹ 2 سے اسٹارٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جب ہم یہ یونٹ نمبر 2 پڑھ لیں گے تو ہمیں کن کن چیزوں کی سمجھ آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ ڈسکس پرسپیکٹیو آف نرسنگ تھیوری۔ پرسپیکٹیو آف نرسنگ تھیوری کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈرسٹینڈ نرسنگ تھیوریٹیکل ایولیوشن، کس طرح نرسنگ تھیوری کا ایولیوشن ہوا، کس طرح آغاز ہوا، ٹھیک ہے۔ ڈسکرائب ریلیشن شپ بٹوین تھیوری اینڈ ریسرچ، یہ بولتا ہمیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ ڈسکرائب ریلیشن شپ بٹوین تھیوری اینڈ پریکٹس، تو ہمیں ان کی سمجھ ابھی آ جائیں گی آگے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آف نرسنگ تھیوری، کہ کس طرح ہمیں یہ نرسنگ تھیوری کا آغاز ہوا، کہاں سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دا فرسٹ نرسنگ تھیوری واز اپیئرڈ ان دا لیٹ 1800، یہ ایم سی کیوز ہوئی، ٹھیک ہے۔ 1800 وین اے اسٹرانگ امپیسس واز پلیسڈ آن دا نرسنگ ایجوکیشن، نرسنگ ایجوکیشن کی طرف جو ہے نا اسٹرانگ ایمفیسس، لوگ اس کو بہت زیادہ سوچ کر اس کو زیادہ تر پر فوکس کر رہے تھے کہ ہم کس طرح نرسنگ ایجوکیشن جو ہے اس کو بڑھائیں۔ تو سب سے پہلے جو نرسنگ تھیوری اپیئر ہوئی وہ 1800 میں تھی، ٹھیک ہے۔ In 1860 فلورسنٹ نائٹنگیل ڈیفائن نرسنگ ان ہر انوائرمنٹل تھیوری۔ اچھا، تو فلورسنٹ نائٹنگیل ہم نے جیسے فرسٹ سیمسٹر فوائن کی میں پڑھا ہوا تھا، فلورسنٹ نائٹنگیل کی جو تھیوری ہے نا وہ انوائرمنٹ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انوائرمنٹ ٹھیک ہو تو پیشنٹ اچھی کی طرف بڑھے گا، اور اگر انوائرمنٹ برا ہو تو وہ اور سیویئر فارم میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ سو ان 1860 ابھی یہ ایک سی آپ کو جیسی سمری دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی ایک یونٹ ایک تھیوری الگ ایکسپلین کیا، اس کے میٹافیراڈائمس، کمپوننٹ، پرپس، کریکٹرسٹکس، اس کی ویکنیس، سب کچھ اس میں اسٹرینگس، اس کو سب کچھ آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف آپ کو جیسے سمری دی ہوئی کہ کس طرح آغاز ہوئی نرسنگ تھیوری کا، ٹھیک ہے۔ سو ڈیفائن نرسنگ ان ہر انوائرمنٹل تھیوری از دا ایکٹ آف یوٹیلائزنگ دا انوائرمنٹ آف دا پیشنٹ ٹو اسسٹ ان ہز ریکوری، کو ان کے انوائرمنٹ کو صحیح کرو، جیسے کہ فریش ایئر، واٹر، لائٹ، ڈرینیج، کلیننس، تو وہ اچھی کی طرف جائے گا، وہ اس کی کیئر اچھی طرح ہوگی، ٹھیک ہے۔ In the 1950 there is a consensus among the nursing scholars، ان کو اتفاق ہوئی، انہوں نے سارے جمع ہو کر یہ جو نرسنگ اسکالر تھے نا وہ جمع ہو کر ایک بات پر اتفاق کی، that nursing needed to validate itself through the production of its own scientifically tested body of knowledge۔ ان کی اپنے جو ہے باڈی آف نالج کو ہم نے باڈی آف نالج کا لکھ کی ہے نا، ہم اس کو چیک کریں کہ یہ ٹھیک ہے کہ یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 1950 میں ہوا ہے، اتنے امپورٹنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف آپ کو وہ بیک گراؤنڈ بتا رہے کہ کہاں سے آغاز ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوئی ابھی 1952 ہیلگرڈ پپیلو انٹروڈیوس دا تھیوری آف انٹرپرسنل ریلیشن شپ۔ تو اگر آپ کو ایم سی کیوز میں ہے کہ انٹرپرسنل ریلیشن تھیوری کس نے پیش کی تھی، پپیلو اصل میں یہ جو نام ہے نا آخر میں تھوڑے آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو فلورسنٹ نائٹنگیل انوائرمنٹل تھیوری، 1950 کنسنسس ہوئی نرسنگ اسکالرس کے درمیان، 1950 انٹرپرسنل ریلیشن شپ پر بات ہوئی، ٹھیک ہے، کہ ایک نرس اور کلائنٹ کی ریلیشن شپ کے بارے میں اس نے بات کی ہیلگرڈ پپیلو نے، ٹھیک ہے۔ ریلیشن دیٹ پٹس emphasis on the nurse client relationship is the foundation of the nursing practice۔ 4 phases ہے نرس پیشنٹ ریلیشن شپ، نرس اور پیشنٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے ان کو 4 phases میں ڈیفائن کی ہے۔ اورینٹیشن، سب سے پہلے وہ آئے گا، آئیڈینٹیفیکیشن پھر ہوگی، ایکسپلور کرے گا، اور ریزولوشن، اور پھر آخر میں اس کے علاج ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے 4 میں تقسیم کیا تھے، ٹھیک ہے۔ ان 1950 ورجینا ہینڈرسن، اس نے نیڈ تھیوری پیش کی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ میں اصل کے آپ کے ساتھ دوبارہ اس لیے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو آپ کو ایک براڈ ٹرم میں ملے۔ اگر ہم ابھی جو پچھلے والے جو فلورسنٹ نائٹنگیل جب ہم تھیوری پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہاں یہ انوائرمنٹل کے بارے میں تھی، ہیلگرڈ پپیلو تھی تو وہ کس انٹرپرسنل ریلیشن شپ والی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے
वर्जीना हेंडरसन की वो नीड की थ्योरी के बारे में थी, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि आपके जहन में थोड़ी डाल दीजिए, ठीक है। आप ये याद करके अपने साथ स्टोर करें या लिख लेके ये, हाँ इसके ये थ्योरी इसके बारे में, ठीक है। सो 1995 वर्जीना हेंडरसन conceptualized the nursing role as assisting sick or healthy individual to gain independence in the meeting 14 fundamental needs। हमने वर्जीना हेंडरसन की भी थ्योरी पढ़ी हुई थी, जो है थोड़ी सी डिफिनीशन पढ़ी हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हुए थे ना, तो उसमें इजाफी किया 14 फंडामेंटल नीड्स पर इसने बात की थी, ठीक है। देट हर नर्सिंग थ्योरी वाज डेवलप। फिर जो है फ़ायज़ अब्दुल्ला, ये भी एक फीमेल थी, 1960 वर्क ऑफ द टाइपोलॉजी ऑफ 21 नर्सिंग प्रॉब्लम्स। इसने नर्सिंग प्रॉब्लम्स पर बात की है, ठीक है, कि पेशेंट के जो प्रॉब्लम्स है इसने उस पर बात की, जो 21 प्रॉब्लम्स उसमें से निकाले हुए थे, ठीक है। दैट शिफ्टेड द फोकस ऑफ नर्सिंग फ्रॉम अ डिजीज सेंटर्ड अप्रोच। ये इसकी बहुत अहम बात है, ठीक है, कि कौन से थ्योरिस्ट ने पे डिजीज़ सेंटर से पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच किया था। उसको जो नर्सिस के जो जहन थे ना, वो किस तरह डिजीज़ सेंटर से पेशेंट सेंटर के पेशेंट सेंटर के बारे में किसने पेश किया था वो, तो ये फ़ायज़ अब्दुल्ला ने, ठीक है। इसमें एक ज़रूरी बात MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के साथ 21 प्रॉब्लम्स और डिजीज़ सेंटर से पेशेंट सेंटर, ठीक है। फिर 1962 Ida Jean Arnaldo emphasizes the reciprocal relationship between and the nurse। अभी इसकी एक क्या अहम बात है, इसकी क्या एक समरी सी बात है, रिसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड नर्स, ठीक है। हमने एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरी जो है रिसिप्रोकल रिलेशनशिप के बारे में की थी, ठीक है। ये हमें फिजिक्स में ज़्यादा आते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं। तो रिसिप्रोकल एक डायरेक्टली, एक रिसिप्रोकल है, ठीक है। रिसिप्रोकल एक जब आगे के जब एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, ठीक है। सॉरी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रिसिप्रोकली डायरेक्टली है, ठीक है, डायरेक्टली रिसिप्रोकल है। तो अगर आपको MCQs में आए रिसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड नर्स के बारे में किसने बात की थी, आर्नाल्डो 1960, ठीक है। एंड व्यू द प्रोफेशनल फंक्शन ऑफ नर्सिंग इज फाइंडिंग आउट एंड मीटिंग द पेशेंट इमीडिएट नीड फॉर हेल्प। और उसको क्या है जो है वो किस लिए आए और उसको क्या हेल्प चाहिए, ठीक है। तो ये जीन आर्नाल्डो ने बात की थी, ठीक है। इसमें ये एक इम्पोर्टेंट है, पेशेंट एंड नर्स रिसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड नेशन, ठीक है। तो इसके बारे में ये अब्दुल्ला 21 प्रॉब्लम्स और पेशेंट सेंटर के बारे में अब्दुल्ला ने बात की हुई थी, ठीक है। फिर 1968 में डोरथा जॉनसन पॉइनिएट द बिहेवियरल सिस्टम मॉडल। अगर MCQs में आए बिहेवियरल सिस्टम मॉडल किसने पेश की थी, तो किसने पेश की, डोरथा और जॉनसन ने, ठीक है। डोरथी जॉनसन ने पॉइनिएट द बिहेवियरल सिस्टम मॉडल एंड upheld the fostering of efficient and effective behavioral। efficient थोड़े कम में ज़्यादा काम लिया जाए, ठीक है, एंड इफेक्टिव और उसको अच्छी तरह केयर दी जाए, ठीक है। एंड upheld the fostering of efficient and effective behavioral function in the patient to prevent illness, ठीक है। बिहेवियर उसमें अगर उसके बिहेवियर में चेंजेस लाए तो उसकी जो इलनेस है वो प्रिवेंट कर सकते हैं हम। तो इसके बारे में किसने बात की, डोरथा जॉनसन ने, ठीक है। फिर 1970 में मार्था रोगर्स व्यूज नर्सिंग एज बोथ अ साइंस एंड आर्ट। ये भी MCQs है, ठीक है, कि किस थ्योरिस्ट ने साइंस नर्सिंग जो है साइंस और आर्ट के बारे में उसने राय दी हुई थी। किसने नर्सिंग को साइंस और आर्ट कहा था, तो ये मार्था रोगर्स ने, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ वे टू व्यू द यूनिटी ह्यूमन बीइंग हु इज इंटीग्रल विद द यूनिवर्स। इसके 5 एजम्पशंस थे, ठीक है। 4 मेजर कंसेप्ट थे, 3 मेजर प्रिंसिपल्स थे। इसके 4 मेजर कंसेप्ट थे, इसने बात की हुई थी, ठीक है, कि किस तरह नर्सिंग साइंस और आर्ट से, ठीक है। उसमें 4 एजम्पशंस है, अहम बातें हैं, ठीक है, मेजर कंसेप्ट से। फिर 3 मेजर प्रिंसिपल है, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ आपको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ये किसके बारे में थी, साइंस, नर्सिंग, साइंस और आर्ट है, ठीक है। मार्था रोगर्स ने पेश की थी। फिर क्या है, 1971 डोरथा ओरम स्टेट इन हर थ्योरी दैट नर्सिंग केयर इज रिक्वायर्ड इफ द क्लाइंट इज अनएबल टू फुलफिल बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और सोशल नीड्स। अब जब MCQs में आए कि कौन से थ्योरिस्ट ने
بایولوجیکل، سائیکولوجیکل، ڈیولپمنٹل اور سوشل نیڈس کے بارے میں بات کی تھی. اس کو ہم سیلف ڈیفیسٹ تھیوری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈورسا اور تم کو ہم سیلف کیئر ڈیفیسٹ، یہ نیچے لکھا ہوا ہے سیلف کیئر ڈیفیسٹ تھیوری بھی. تو اگر بایولوجیکل، سائیکولوجیکل اینڈ ڈیولپمنٹ سوشل نیڈس کے بارے میں ہے، کمپوزڈ آف 3 انٹر ریلیٹڈ تھیوریز. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی ایک یہ ڈورتا اورم نہیں تھی، اس کی 3 جو ہے 3 کمپوزڈ آف 3 انٹر ریلیٹڈ تھیوریز. 3 تھیوریز جو ہے انہوں نے ملایا ہوا تھا. دا تھیوری آف سیلف کیئر، دا تھیوری آف سیلف کیئر ڈیفیسٹ اور دا تھیوری آف نرسنگ. اب یہ تھیوری کے اندر تھیوری ہے. ٹھیک ہے، دیکھو نا، جو ایک اپنی تھیوری دی ہوئی تھی ڈورتا اورم نے. ٹھیک ہے، جو اس کے جو نرسنگ کیئر اس طرح ہم دے دیں ایک پیشنٹ کو، اس کے بایولوجیکل، سائیکولوجیکل، ذہنی، ڈیولپمنٹل، اس کے ڈیولپمنٹ کے ساتھ، اور سوشل نیڈ، اس کے جو سوسائٹی کے سوشل نیڈس ہے وہ اس کو فل کرے. تو یہ ڈورتا اورم کی تھی. اب اس کے اندر 3 کمپوزڈ انٹر ریلیٹڈ تھیوریز ہے. دا سیلف کیئر تھیوری، دا سیلف کیئر ڈیفیسٹ تھیوری، دا تھیوری آف نرسنگ سسٹم. ابھی آپ کو یہ تھوڑے مشکل لگیں گے، یہ آگے جا کر بہت ایزی ہے. اگر آپ یہ میجر کنسیپٹ نہیں ہے، آپ اس کو ذہن میں لے لیں تو آپ کو تھیوریز آگے بہت آسان لگے گی. ٹھیک ہے، جو میں نے کہا تھا کہ جو بیہیویئرل سسٹم کون سا ہے، انوائرمنٹل کیا ہے، نیڈ کیا ہے، ڈیفیسٹ تھیوری کیا ہے، نرسنگ تھیوری آف نرسنگ سسٹم کیا ہے. تو اگر آپ اس ذہن میں ڈالیں تو آپ کو جو آگے 16 تھیوری ہے بہت ایزی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر 1971 میں موجن سکنس دا گول اٹینمنٹ. اب ہمارا جو گول ہے وہ نرسنگ کا کیا گول ہے؟ گول اٹینمنٹ اسٹیٹ دیٹ دا نرس از کنسیڈرڈ پارٹ آف دا پیشنٹ انوائرمنٹ. جو یہ نرس ہے نا، یہ پیشنٹ انوائرمنٹ کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دا نرس پیشنٹ ریلیشن از فار میٹنگ گولس ٹورڈ دا گڈ ہیلتھ. اور جو نرس اور پیشنٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ بنتی ہے وہ پیشنٹ کی گڈ ہیلتھ، اس کو اچھی صحت دیتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ ایموجن سکنز 1971 میں گول اٹینمنٹ میں. ٹھیک ہے. پھر 1972 میں بٹوین ہیومن ان ہر تھیوری اسٹیٹس دیٹ مینی نیڈز ایگزسٹ اینڈ ایچ میں ڈسٹرپٹ کلائنٹ بیلنس اور اسٹیبلٹی. کیا بتا دیں کہ مینی نیڈز ایگزسٹ، جتنے بھی نیڈ ہیں وہ موجود ہے، اینڈ ایچ میں ڈسٹرب، اور اس میں کوئی بھی نیڈ جو ہے وہ خرابی کی طرف جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ڈسٹرب کلائنٹ بیلنس اور اسٹیبلٹی، اس کی بیلنس اور اسٹیبلٹی کو خراب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ایک مین کنسیپٹ تھی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو بٹوین ہیومن کی تھیوری آ گیا تو آپ نے ذہن میں کیا لگنا ہے کہ ہر نیڈ جو ہے وہ پیشنٹ کے اندر ہے، ایک پرسن، ایک شخص ہے اس کے اندر ہے. جو ایک اس کی نیڈ، اگر اس کلائنٹ کی نیڈ اگر بیلنس اور اسٹیبلٹی میں اس میں ڈسٹرب لانا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ڈسٹرب کسی وجہ سے آتا ہے، یا ڈیزیز کی وجہ سے، یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یا پیتھولوجیکل ہو جاتا ہے. تو اس کے کیا ہے؟ ان ہر تھیوری اسٹیٹس دیٹ مینی نیڈز ایگزسٹ اینڈ ایچ میں ڈسٹرب کلائنٹ بیلنس اور اسٹیبلٹی، اس کی اسٹیبلٹی اور بیلنس کو خراب کر سکتی. اسٹریس ریڈکشن از دا گول آف دا سسٹم ماڈل آف نرسنگ پریکٹس. سسٹم ماڈل، اب دیکھو یہ سسٹم ماڈل ہے. ٹھیک ہے. آگے آئے گی مختلف قسم کی تھیوریز ہے جو کو ڈیوائڈ میں کیا ہے. سسٹم ماڈل جو ہے نیڈ تھیوری کون سی سسٹم میں ڈالی ہوئی، تو یہ سسٹم ماڈل ہے. ٹھیک ہے. بٹوین ہیومن جو ہے یہ ایک سسٹم وائز ہے. جس طرح سسٹم وائز ہم دیکھتے ہیں نا 1 2 3 یہ ایک سسٹم سے ادھر ہی آتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ 1 سے 10 تک اور 10 سے 8 تک، اس طرح سسٹم وائز آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان ہر تھیوری اسٹیٹ دیٹ مینی نیڈز ایگزسٹ اینڈ ایچ میں ڈسٹرب کلائنٹ بیلنس اور اسٹیبلٹی. اسٹریس ریڈکشن از دا گول. اب اس کی گول جو ہے نا یہ اسٹیبلٹی اور یہ بیلنس اگر خراب کیے تو اس کی اسٹریس ریڈکشن کس طرح از دا گول آف دا سسٹم ماڈل آف نرسنگ پریکٹس. ٹھیک ہے. پھر 1979 میں کیلسٹر روائے ویو دا انڈیویجول ایز اے سیٹ آف انٹر ریلیٹڈ سسٹمز ہو اسٹریوز ٹو مینٹین دا بیلنس بٹوین دیز ویریس اسٹیمولائی. اس نے مختلف قسم کے سسٹمز کو انٹر ریلیٹ کیا ہے، ایک دوسرے سے ملایا ہے، اور جو پیشنٹ ہے ان کی بیلنس مینٹین دا بیلنس بٹوین دا ویریس اسٹیمولائی، اور جو اس کے اسٹیمولائی ہے ان کے درمیان بیلنس لائے. ٹھیک ہے. ان کے درمیان بیلنس لائے ہوئے. تو دیکھیں ویو دا انڈیویجول ایز اے سیٹ آف انٹر ریلیٹڈ سسٹم، ایک دوسرے کے ساتھ سسٹم ہے، ہو اسٹرائیوز ٹو مینٹین دا بیلنس، جو اور اس کو کوشش کرتا ہے کہ اس کے بیلنس کو برقرار رکھے بٹوین دوز ویریس اسٹیمولائی جو ان کو باہر سے اسٹیمولائی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیلسٹر روائے نے پیش کی تھی.
1979 میں یہ دونوں پیش کیے تھے. جین واٹسن نے بھی اپنی تھیوری پیش کی. ڈیولپ دا فلاسفی آف کیئرنگ ہائی لائٹ ہیومنسٹک اسپیکٹ آف نرسنگ ایز دا انٹروائن ود سائنٹیفک نالج اینڈ نرسنگ پریکٹس 10 کریٹو فیکٹرز. اب یہ کریٹو فیکٹر جو ہے نا یہ 2 سبجیکٹ میں آیا تو نیچے دیکھیں. سب سے پہلے اوپر والے کو دوبارہ دیکھیں. ڈیولپ دا فلاسفی آف کیئرنگ ہائی لائٹس. جو فلاسفی ہے نا کیئرنگ کی اس کو ہائی لائٹ کیا, اس پر نظر ڈالی. ٹھیک ہے. ہیومنسٹک اسپیکٹ آف نرسنگ جو ابھی آگے آئیں گے اس میں بالکل ہی کنفیوز نہیں ہے. ابھی آئیں گے ہیومنسٹک تھیوری, گول اورینٹڈ تھیوری, سسٹم تھیوری, سب آگے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں بالکل کنفیوز نہیں ہونے. ڈیولپ دا فلاسفی آف کیئرنگ ہائی لائٹ ہیومنسٹک اسپیکٹ آف نرسنگ ایز دے انٹروائن ود دا سائنٹیفک نالج. جو یہ سائنٹیفک نالج اور نرسنگ پریکٹس کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے 10 کریٹو فیکٹرز پر بات کی تھی. اب کریٹو کیا ہے, کیوں ہے کریٹو از دا فلاسفی. ٹھیک ہے. فلاسفی کی میں نے ادھر بات بتائی ہوئی تھی نا کہ فلاسفی کا کیا مطلب ہے. فلاسفی کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو فلاسفی کا کیا مطلب, لو آف وزڈم اور سرچ فار ٹروتھ ہے نا. سو کریٹو از دا فلاسفی اینڈ تھیوری آف ہیومن کیئرنگ. ڈاکٹر جین واٹسن یوز دا ٹرم کریٹو انسٹیڈ آف کیوریٹو. اب کریٹو کیوں استعمال کی, ٹو ڈسٹنگوش بٹوین دا نرسنگ اینڈ دا میڈیسن. ایک میڈیسن میں استعمال ہوتا ہے تو دوسرا نرسنگ میں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس نے 10 کریٹو پر فیکٹرز پر بات کی ہوئی ہے. کریٹو کیا چیز ہے, ایک فلاسفی, ایک تھیوری ہے ہیومن کیئرنگ کے بارے میں. ٹھیک ہے. A perspective of nursing theory. Despite the development, evolution and the study of nursing theory in the past few decades, the gap between theory and practice is a common perception among the nurses. اب جو تھیوری ہے اور پریکٹس ہے یہ پچھلے زمانے سے یہی مسئلہ آ رہا تھا. ٹھیک ہے. جو یہ گیپ بٹوین تھیوری اینڈ پریکٹس سے نہیں ہے, ان کے بارے میں جو گیپ ہے نا ان کو, جو تھیوری اور پریکٹس کے بارے میں سنگین مسئلہ ہے تو امنگ نرسز اس کو حل کرنا تھا. ٹھیک ہے. سو ڈسپائٹ دا ڈیولپمنٹ, جیسے اس طرح جو ڈیولپمنٹ ہوتی جائے, ایولیوشن اینڈ اسٹڈی آف نرسنگ تھیوری ان دا فاسٹ فیو ڈیکیڈس. ٹھیک ہے. دا گیپ بٹوین تھیوری اینڈ پریکٹس از اے کامن پرسیپشن امنگ دا نرسز کے درمیان. ٹھیک ہے. پریکٹسنگ نرسز ریئرلی یوز دا لینگویج آف نرسنگ تھیوری. جو نرسنگ ہے نا وہ نرسنگ تھیوری کو بہت کم ریوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لینگویج سے ادھر مراد کیا ہے, ان کے طریقوں کو اپنانا. ٹھیک ہے. تو پریکٹسنگ نرسز ریئرلی یوز دا لینگویج آف نرسنگ تھیوری. مینی نرسز لیک a true understanding of interrelationship among theory, research and practice. Many nurses lack a true understanding of interrelationship between. جتنے بھی نرس ہیں وہ ان کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ریلیشن شپ ہے بٹوین دا تھیوری, ریسرچ اور پریکٹس کا, اور اس کا امپورٹنس کیا ہے ٹو دا کنٹینیوئنگ ڈیولپمنٹ آف نرسنگ ایز اے پروفیشن. نرسنگ ایز اے پروفیشن ہے نا, تو نرسنگ اگر ایسے پروفیشن ہے تو نرسز کو, بہت سے نرسز کو اس کی جو انٹر ریلیشن شپ ہے بٹوین دا تھیوری, ریسرچ اور پریکٹس اور اس کے امپورٹنس تو ان کو پتہ نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو پیراجمیکچوک 1996. ٹھیک ہے. As early as 1970, nursing scholars commented on the relationship among theory, research and practice. جب پھر 1970 آ گیا, early 19 جیسے ہی 1970 نرسنگ اسکالر کمنٹڈ آن دا ریلیشن شپ, انہوں نے اس پر دو دیا اور اس پر کمنٹڈ کیے, اس پر اپنے رائے دیے کہ اس کے ریلیشن شپ کا کیا ہے, جو تھیوری کا ہے, جو ریسرچ اور پریکٹس کا آپس میں ہے. ٹھیک ہے. نرسنگ لیڈر انسسٹڈ that nursing research be combined with theory development to provide a rational basis for practice. اب کیا ہے, جو نرسنگ ریسرچ ہے نا اس کو کمبائن کیا تھیوری کے پاس. جب تھیوری موجود ہوگی تو اس پر پریکٹس اور ریسرچ ہوگا نا. اگر تھیوری نہ ہو تو پھر کس پر ریسرچ کریں گے, ایک بلائنڈ سے بس پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے. سو دا نرسنگ ریسرچ بھی کمبائن ود دا تھیوری, اس کو کمبائن کیا ہے ڈیولپمنٹ, اور اس کو ڈیولپ کیا ٹو پرووائڈ اے ریشنل بیسس فار پریکٹس, اور ان کو ریشنل بیسس پر ان کو پریکٹس دے کے پریکٹس دے دے. ٹھیک ہے. اب یہ the primary purpose of the theory in the profession of nursing is to improve practice by positive influence. پرائمری جو تھیوری کا ہے پرائمری پرپس کیا ہے, ان پر پریکٹس کرنا.
ٹھیک ہے، بائی پازیٹیو اور پازیٹیوٹی اس کے سینس میں. ٹھیک ہے، پازیٹیوٹی انفلوئنس دیٹ ہیلتھ اینڈ دا کوالٹی آف دا لائف آف پیشنٹ. اگر ہم ایک تھیوری ہمارے ساتھ پیش ہوئی، ان پر ہم نے پریکٹس کیا، تو جب ہم نے پریکٹس کیا ان تھیوری پر سمجھ گئے، ہم نے پریکٹس بھی کیا، اس پر ہم نے ایکسپیرئنس کی، پھر اگر اسی مسئلے کے ساتھ ایک پیشنٹ آیا تو ہم اس کو پازیٹیو انفلوئنس کی طرف لے جائیں گے. ٹھیک ہے. In applied disciplines such as nursing, practice is based on the theories. دیکھو نا، ان اپلائڈ ڈسپلن نرسنگ کس پر جو نرسنگ ہوتی ہے سچ از نرسنگ پریکٹس از بیسڈ آن دا تھیوریز. جو پریکٹس ہے وہ تھیوری پر بیس کرتی ہے. ٹھیک ہے، دیٹ آر ویلیڈیٹ تھرو ریسرچ. تھیوری ہے، اس پر پریکٹس کریں گے اور پھر اس پر ریسرچ کریں گے، ریسرچ دوبارہ سرچ کریں گے. ٹھیک ہے، ان ریسرچ میں ایک کمیونٹی پر، ایک کالج میں، ایک سٹی میں، ہول ورلڈ جو ہے ایک سارے ملک میں، تو اس پر پھر ریسرچ کریں گے. ٹھیک ہے، دس تھیوری، ریسرچ اینڈ پریکٹس اف افیکٹ ایچ ادر ان ریسیپروکل، سائیکلک اینڈ انٹریکٹیو وے. ایک دوسرے ابھی آئیں گے کہ ریسیپروکل ایک دوسرے کے ساتھ اگر ابھی ریسیپروکل کیسا ہے، اگر تھیوری نہ ہوتی تو پریکٹس ہم کرتے نہیں. کس چیز پر پریکٹس کرتے؟ اگر پریکٹس نہیں ہوتی تو تھیوری کس طرح پروف ہوتی؟ ٹھیک ہے، پھر اگر تھیوری ہوتی تو اگر ریسرچ نہ ہوتا تو کس طرح ہمیں ویلیڈیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہاں ٹرو ہے یا نہیں ہے، کراس چیکنگ کرنے ہے اگر یہ ٹھیک کی طرف ہے نہ ٹرو ہے یا فالس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریسیپروکل ہے. سائیکلک میں ہے، جب تھیوری ہوگی تو اس پر پریکٹس کریں گے تو پھر ریسرچ، پھر تھیوری پریکٹس، تو یہ ایک سائیکلک ہوئی. اور انٹریکٹیو ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہے. ٹھیک ہے، تو دس تھیوری، ریسرچ، پریکٹس افیکٹ ایچ ادر ان ریسیپروکل، سائیکلک اینڈ اے ڈیش وے. اور اگر آپ کو یہ خالی دیا اور آپ کو آپشن دیا تو یہ آپ کو کیا ہے؟ انٹریکٹیو ہے. ٹھیک ہے، یا سائیکلک ایبسنٹ ہے، اس میں بلینک دیا تو آپ کو سائیکلک میں کی طرف ٹک مارک کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، ایک بات بتاتا چلوں میں آپ کو کہ جو کے ایم یو کے پیپرز ہوتے ہیں نا، ان پر رٹا نہیں لگانا ہے. ٹھیک ہے، جب کنسیپٹ کلیئر کی نا تو آپ بہت جلد ایم سی کیو اسٹیک کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو سامنے آئے اس کی ٹاپک کے، اگر ایک ٹاپک آپ سمجھ گئے، ایک تھیوری آپ سمجھ گئے، اس کے میرا ٹیفیراڈائم ساری تھیوری سمجھ، ہاں اس کا یہ مطلب ہے، تو آپ کو جب ایم سی کیوز آئے گا تو آپ کو جلد، تو اس میں سیکنڈ بھی نہیں لگا آپ حل کریں گے. کیوں کہ آپ نے کنسیپٹ کلیئر کیے. بہت سے لوگ اس طرح ہوتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یاد کیا تھا لیکن ہم پھر سے بھول گئے. آپ نے یاد کیا تھا لیکن رٹا لگایا ہوا تھا. رٹا نہیں لگانے بالکل اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، کنسیپٹ کلیئر کرو، ریسرچ کیا ہوتی ہے، پریکٹس کیا ہوتی ہے، تھیوری کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے الحمدللہ بہت سی اچھی طرح ایکسپلین کیے. اگر کچھ مسئلہ تو کمنٹ میں بتاؤ. ٹھیک ہے، تو میں اس کو امپروو اور بھی کروں گا. ٹھیک ہے. In any discipline, science is the result of the relationship between the process of inquiry, research and the product of the knowledge theory. اب یہ بہت ہم بات ہے، یہ اس طرح ہم بات ہے. ٹھیک ہے، دیکھو، سائنس از دا ریزلٹ، ایک ہمیں نتیجہ آیا ہوا ہے، ریلیشن شپ بٹوین دا پروسیس آف انکوائری. جب ہم ایک تھیوری پر ریسرچ کر دے تو اگر وہ ریسرچ ٹرو نکل آیا، پازیٹیوٹی کی طرف گیا، اینڈ دا پروڈکٹ آف نالج از تھیوری. یہ کس طرح اب یہ بات سمجھے. سائنس جو ہے وہ ہمیں رزلٹ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے وہ جو تھیوری کے ذریعے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ ہمیں آیا ہوا ہے. کس طرح؟ جب ہم نے ریسرچ کی، انکوائری کی. انکوائری کس چیز کو کہتے ہیں؟ ریسرچ نا، ریسرچ انکوائری کرنا. اینڈ جب ہم نے اس کو پازیٹیوٹی، ہمیں پازیٹیو جو ہے سائن مل گئے تو ہم نے کس چیز پر کی؟ اس کی تھیوری پر نا، نالج کے ذریعے سے ہم نے نالج کی گین کیا ہوتا، ہم نے تھیوری بنائی تھی تو ان پر ریسرچ کی اور انکوائری کی. تو یہ پروڈکٹ ہمیں کس طرح ہے؟ تو دا پروڈکٹ از نالج اور انکوائری ریسرچ ہے. ٹھیک ہے. دا ریلیشن شپ بٹوین تھیوری اینڈ پریکٹس از سائیکلک اور ریسیپروکل آلریڈی ہم نے ایکسپلین کیا. پریکٹس از دا بیسس فار دا ڈیولپمنٹ آف نرسنگ تھیوری. پریکٹس جو ہے بیسس آف دا ڈیولپمنٹ آف نرسنگ تھیوری. ٹھیک ہے، ویئر نرسنگ تھیوری مسٹ بی ویلیڈیٹ ان پریکٹس. نرسنگ تھیوری مسٹ بی ویلیڈیٹ ان پریکٹس. جب ہم نرسنگ تھیوری لے لیں تو ان کو
ویلیڈیٹ کرنا ہے, ان پر چیکنگ کرنا ہے پریکٹس میں. جب ہم پریکٹس کریں تو پھر ریسرچ کرنا ہے سارے ایک سٹی پر, سارے اسکول کالج میں جو بھی ہو تو اس پر ریسرچ کرنا ہے. تو سب سے پہلے تھیوری ہے, پھر پریکٹس کرنا ہے, پھر ریسرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. The theory is the integral to the research process where it is important to use theory as a framework. ادھر نرسنگ تھیوری اور پریکٹس کی بات کی, ابھی ریسرچ کی بات کر رہے. ٹھیک ہے. تھیوری از دا انٹیگرل, ایک اندرونی ہے. تھیوری از انٹیگرل ٹو دا ریسرچ پروسیس ویئر it is important to use theory as a framework to provide perspective to the guidance and guidance to research study. ان کے بارے میں اور ریسرچ اسٹڈی کا. ٹھیک ہے. تو ادھر اوپر نرسنگ اور پریکٹس کے بارے میں بات کی, نرسنگ تھیوری اور پریکٹس کے بعد میں. اب جب نرسنگ تھیوری اور پریکٹس ہو گئی تو پھر اس پر ہم جب ہم نے نرسنگ تھیوری اور پریکٹس کے بارے میں بات کی تو ابھی اس پر ریسرچ پروسیس شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. Theory can also be used to guide the research by generating and testing of phenomena of interest. Theory can also be used to guide the research process by generating. جو ہم نے ریسرچ کے بارے میں جو اسٹڈی کی ہوئی تھی سو کیا ہے, تھیوری کین آلسو بی یوز ٹو گائڈ دی ریسرچ پروسیس بائی جنریٹنگ. اس کو ہم نے جنریٹ کیا, اس کو ہم نے بنایا ہے. اینڈ ٹیسٹنگ دا فینومینا آف انٹرسٹ, جن میں وہ انٹرسٹ لائے تھے, جو فینومینا میں وہ انٹرسٹ لیتا ہے, ان پر پروسیس کے ذریعے ہم نے اس کو جو تھیوری ہے ان کو ہم جنریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. So, theory can also be used to guide the research process by generating and testing the phenomena of interest. Confuse نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ورڈز ہے, ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے تو ان میں تھوڑے لوگ بہت کنفیوز ہو جاتے. ٹھیک ہے. تو ان میں بالکل کنفیوز نہیں ہونا ہے. براڈ ٹرم لے کر اپنے آپ کنسیپٹ جو ہے کلیئر کرے, اس پر ایم سی کیوز پر پریکٹس کرے. ٹھیک ہے. ریلیشن شپ بٹوین تھیوری, ریسرچ اینڈ پریکٹس کو گوگل میں دے دے اور آپ کو جو ہے ایم سی کیوز دے دیں گے, اس پر جو ہے اس پر پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھو, ریسرچ, پریکٹس, تھیوری. تو سب سے پہلی تھیوری ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ سائیکلنگ میں. ٹھیک ہے. جو ہے یہ تھوڑے سے غلط ہوئے, لیکن تھیوری ریسرچ جو آپ کو صرف اس کو سائیکلک میں دی گئی. ٹھیک ہے. تو تھیوری, ریسرچ, پریکٹس. ریلیشن شپ بٹوین تھیوری ریسرچ, ریسرچ ویلیڈیٹس اینڈ موڈیفائز تھیوری. دیکھو نا, جب ہم ریسرچ کریں تو وہ ان پر ہمیں دیں گے کہ جو اگر وہ تھیوری سچ میں پازیٹیوٹی کی طرف گئی تو ہم اس جو تھیوری اس کو پھر موڈیفائی کر دیں گا. ٹھیک ہے. ان کو جو تھیوری ہے وہ ڈیولپمنٹ کے اور بھی ڈیولپ ہوگا. ٹھیک ہے. وہ تھیوری جب ہم اس پر ریسرچ کریں اور وہ ٹرو آ جائے. نرسنگ تھیوری اسٹیمولیٹ نرسنگ ٹو ایکسپلور دی سگنیفیکنٹ پرابلم. جو نرسنگ تھیوری ہے نا, وہ نرسنگ اور سائنٹسٹ کو ایکسپلور کر دیے, پلاتی ہے سگنیفیکنٹ پرابلم, جو سگنیفیکنٹ پرابلم ان فیلڈ آف نرسنگ آئے ہوئے ہیں نا, وہ ان کو ایکسپلور کر دے. ان ڈوئنگ سو دا پوٹینشیل فار دا ڈیولپمنٹ آف نرسنگ نالج انکریز. جب وہ پرابلم پھر ان پر ایکسپلور کر دے تو ان کے لیے وہ اور سے نالج گین کرے گا نا, اور نالج ان کے لیے یاد کرے گا نا. سو ان ڈوئنگ سو دا پوٹینشیل, ان میں وہ طاقت آ جائے گی فار دا ڈیولپمنٹ آف نرسنگ, جو وہ نرسنگ ہے اس کو ڈیولپ کر دے, نرسنگ ٹو انکریزز. صحیح ہے. وین ایمپیریکلی ٹیسٹڈ دی ریزلٹ آف ریسرچ کین بی یوز ٹو ویریفائی. پھر اس کو ویریفیکیشن ہوگی, جب ویریفیکیشن ہو تو اس کو پھر موڈیفائی کر دے گا, یا تو پھر ڈسپروو کر دے گا, یا اس کو سپورٹ دے گا. ٹھیک ہے. تھیوریٹیکل پروپوزیشن میں نے آپ کو جو ٹو کنسیپٹ آپ کو اس میں بلاتا ہے. سو وین ایمپیریکل ٹیسٹڈ ریزلٹس آف ریسرچ, ریزلٹ جو آئی ریسرچ کے اس تھیوری کے بارے میں, کین بی یوز ٹو ویریفائی, ان کو ویریفیکیشن ہوگی, یا پھر یا موڈیفیکیشن کی طرف جائے گی, یا پھر ڈسپروو ہو جائیں گی فالس کی طرف, اور یا سپورٹ کرے گی تھیوریٹیکل پروپوزیشن. ٹھیک ہے. ریسرچ از اے کی ٹو دا ڈیولپمنٹ آف اے ڈسپلن. مڈل رینج اینڈ پریکٹس تھیوریز میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا نا, مڈل رینج اینڈ پریکٹس تھیوری بارے میں بھی ٹیسٹڈ اینڈ پریکٹس تھرو کلینکل ریسرچ. اس پر کلینکل ریسرچ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. If individual practitioners are to develop expertise, they must participate in research. آپ کو کیا بتائے, if the individual practitioners are to develop expertise, اگر وہ آپ اپنے آپ کو ایکسپرٹ کی طرف لینا چاہتے ہیں, they must participate in research. ان کو ریسرچ میں جو ہے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, ان میں حصہ لینا ہے. ٹھیک ہے. In summary, there is no need to encourage nurses to test and refine theories and models to develop their own personal models of practice. اب سمری میں کیا ہے, there is no need to encourage nurses.
ان کو انکریج نہیں کرنا ہے نرسنگ ٹو ٹیسٹ اینڈ ریفائن تھیوریز کو, یا وہ تھیوریز ٹیسٹ کر دے, ریفائن کر, اس پر ریسرچ کر دے, ریفائن. دیکھو نا, ہم دوبارہ دیکھتے دا تھیوریز اینڈ ماڈلز, یا تھیوری کو یا ماڈل کو. ان سمری دیر از نو نیڈ ٹو انکریج نرسز, جو نرسز ہے ان کو ہم نے انکریج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو تھیوری ان کے سامنے یا ماڈلز آیا ہے ان کو ٹیسٹ کرے یا ان کو ریفائن کرے ٹو ڈیولپ دیئر اون پرسنل ماڈل آف پریکٹس, کہ ان میں اپنے ہی سے ان کو جو ان کے اپنے ذہن میں جو بات آئی نا ان میں ڈال دے, ٹھیک ہے, ٹو ڈیولپ دیئر اور پرسنل ماڈل. اور وہ جو تھیوری اس میں ریسرچ پریکٹس اور سب کچھ لیا ہے اور وہ پھر موڈیفائی کر دے, تو اس میں اپنے پرسنل ماڈلس اور پریکٹس اس میں ڈال دیں گے, ٹھیک ہے. اب تھیوری گائیڈس پریکٹس. One of the primary use of theory is to contribute insights about nursing practice substitution through a provision of goal for nursing. اب جو تھیوری گائیڈ پریکٹس تو کس طرح پریکٹس کر رہے ہیں, تو نرسنگ پروسیس میں ہم نے کرنا ہے, جس طرح ADPI ہم نے دیکھا ADPIE assessment, diagnosis, planning, implementation and evolution nursing process ہے, ٹھیک ہے. So one of the primary use of theory is to contribute insight about nursing practice situation through provision of goals for assessment, diagnosis and intervention. یہ اس سے لیا ہوا ہے, ADPI سے لیا ہوا ہے. Through practice, nursing theory shape and guidelines for practice evolve. Through جو ہم پریکٹس کرتے ہیں نرسنگ تھیوری شیپ, وہ تھیوری کو شیپ دے دیتی ہے, ٹھیک ہے. تھیوری پیوریفائز پریکٹس آر مور ایفیشینٹ اینڈ مور افیکٹو. میں نے پہلے بھی آپ کو افیکٹو ایفیشینٹ, تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام, اینڈ افیکٹ اور جلدی, ٹھیک ہے. تھیوری پیوریفائز پریکٹس مور ایفیشینٹ اینڈ مور افیکٹو, اور ان کو پازیٹیوٹی کی طرف وہ جو پیشنٹ کی ہے وہ ہیل جائے. اینڈ دا الٹیمیٹ بینیفٹ آف تھیوری اپلیکیشن ان نرسنگ از دا امپروومنٹ ان کلائنٹ کیئر. اور جو کلائنٹ یا جو پیشنٹ ہے ان کو جو پرابلمس آئے ہوئے ہیں ان کی طرف جو ہے اس طرح ٹریٹمنٹ دے کہ ان کی جو ہیلتھ ہے وہ اچھی کی طرف جائے, جو پازیٹیوٹی کی طرف جائے, ٹھیک ہے. تو سمرائزیشن, تھیوری گائیڈ پریکٹس ان دا فارم آف پریکٹس. تھیوری از دا فیوچر آف نرسنگ. تھیوری جو فیوچر آف نرسنگ ہے. ایز وی پروگریس ان ٹو دا 21st century, نرسنگ اسکالر, سائنٹسٹ, ریسرچر اینڈ پریکٹیشنرز مسٹ پلیس تھیوری گائیڈڈ پریکٹس ایٹ دا کور آف نرسنگ. کور جو ہے وہ ہم کہتے ہیں جو ہے ہارٹ از دا, یو آر دا کور آف مائی ہارٹ. سو کیا ہے جو پریکٹس ہے نرس اسکالر, یہ کیا بولتے ہیں, جو تھیوری ہے اس میں پریکٹس جو ہے یہ دا کور آف نرسنگ ہے, ٹھیک ہے. ٹو پرووائڈ, کس لیے, ٹو پرووائڈ افیکٹو ایفیشینٹ ہولسٹک کیئر, اوورا سائیکولوجیکل, فیزیولوجیکل, جو ہے اسپریچول, سارے جو ہے ہولسٹک کیئر اس میں آتے ہیں, تو اس کو دے دیں. نرس مسٹ ریلے آن ساؤنڈ تھیوریٹیکل پرنسپل ٹو ڈیولپ اینڈ امپلیمنٹ دا پلان آف کیئر. جو نرسنگ پروسیس میں جو پلاننگ کی وہ اس کی طرح جو اس میں اس کو پرابلم کے ساتھ آئی ہوئے ان پر جو نرسنگ پروسیس کے ساتھ ان کو ڈائگنوسس نے اپنے بنائے, پھر جو ہے پلاننگ کی ہے اس پر امپلیمنٹ کر دے گا, اور آخری میں وہ پھر دے گا کہ یہ اس کی جو ہیلتھ ہے وہ صحیح کی طرف جا رہی ہے یا نیچے کے, جو ہم کہتے ہیں نا شارٹ ٹرم گول اور لانگ ٹرم کا ہم اور رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی. تھینک یو, آج کے لیے اتنا کافی ہے. چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اور کمنٹ کیجیے. خدا حافظ.